السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل انائمان ورلڈ، ویلکم ٹو اندر انفارمیٹیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے، تو ویڈیو کے اینڈ تک لازماً دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسلام ورلڈ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کیوں ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 8 بلین سے بھی زیادہ کراس کر چکی ہے۔ دنیا میں 4300 سے بھی زیادہ ریلیجن موجود ہیں۔ ورلڈ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ اگر آپ ایک نان مسلم ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ لوگ اتنی تیزی سے اسلام قبول کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اسلام میں ایسا کیا ہے؟ ریسنٹ ریسرچ کے مطابق مسلم پاپولیشن 2 بلین سے بھی زیادہ کراس کر چکی ہے، اور اگر میں آپ سے ورلڈ پاپولیشن بائی ریلیجن شیئر کروں تو کرسچن 31.11%، اسلام 24.9%، ایتھیسٹ 15.58%، ہندو 15.16%، ادرس ریلیجن جو ہے وہ 13.25%۔ 2060 میں یہ گراف چینج ہو جائے گا، اسلام ٹاپ پر آ جائے گا۔ ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں بہت سے لوگوں کے ایسے نام سنے ہوں گے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ برٹش امریکن انفلوئنسر اینڈریو ٹیٹ، ہلیریان ہیگی، انڈیا کے فیمس ایکٹر ویمن گسینا، شرمن برجس، رینگ جیٹمونگنون، سیٹوریل شوٹر۔ انفیکٹ نام بہت زیادہ ہے، اگر میں لینا اسٹارٹ کروں اور بھی تو ویڈیو اینڈ ہو جائے گی، لیکن نام نہیں اینڈ ہوگی۔ انڈیا کے فیمس یوٹیوبر پرم سنگھ کا بھی نام میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی۔ انہوں نے بھی ریسنٹ اسلام کو قبول کیا ہے اور ان کا نام ہے یزدان۔ انہوں نے ابھی عمرہ بھی کیا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کا گراف بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جاپان، یورپ، فرانس، امریکہ، انڈیا جیسے ملک میں بھی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ مسلم پاپولیشن کی سب سے بڑی تعداد انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے، سیکنڈ نمبر پہ پاکستان اور تھرڈ نمبر پر انڈیا، لیکن 2050 میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی انڈیا میں ہی پائی جائے گی۔ اسلام جیسا سچا مذہب تو پوری دنیا پہ غالب آ کر ہی رہے گا، لیکن اگر آپ ایک نان مسلم ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا، اسلام میں آخر ایسا کیا ہے جو یہ دن بدن تیزی سے پھیل رہا ہے؟ فیمس سیلیبریٹیز سے لے کر انٹرنیشنل لیول کے لوگ تک اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں نے کچھ مشہور لوگوں کے نام آپ سے شیئر کیے جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ یہ تو تھے وہ کچھ چند نام، لیکن ڈیلی کی بیسس پر بھی لوگ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور منظر عام پر نہیں آتے کیونکہ ہم انہیں جانتے نہیں ہیں، لیکن لوگ ڈیلی کی بیسس پر بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مین اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن، آخر لوگ اسلام کو قبول کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام میں ایسا کیا ہے؟ جب ان لوگوں سے سوالات کیے گئے جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا تو ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ ریزن دیا، لیکن ایک مین اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کامن ریزن تھا جو لوگوں نے کہا۔ جب بھی کوئی نان مسلمس ایسے مسلمس کے کانٹیکٹ میں آیا جو کہ اسلام کو پوری طریقے سے فالو کرتے ہیں، اس کے رولس اینڈ ریگولیشن کے جو کہ ایکچوئل اسلام ہے، وہ اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر انہیں بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو کہ ان کے مذہب سے مختلف ہوتی ہیں، جیسا کہ سوشل، جیسا کہ بہت سے دھرم میں اور بہت سے مذہب میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کمتر ثابت کرتے ہیں۔ جیسا کہ انڈیا میں ہندو دھرم میں لوگوں کو جاتیوں میں بانٹ دیا گیا، اس میں بھی کئی کیٹیگری بنا دی گئی اور سب سے کمزور کاسٹ کو شودر بتایا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی تھی کہ اونچی ذات کے لوگ نیچی ذات لوگوں کو اچھوت مانتے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیتے۔ ان کے دھرم میں کچھ ایسا بتایا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے دھرم اور مذہب میں دیکھا گیا کہ کالے اور گورے لوگوں میں ڈسکرمنیٹ کیا گیا، کالے لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا، انہیں حقیر کی نظر سے دیکھا جاتا۔ اسی طرح برسلز میں 1958 میں دیکھا گیا کہ ہیومن زیو بنایا گیا جس میں کالے لوگوں کو کیس میں رکھا گیا۔ کالے لوگوں کو نہ صرف غلام بنا لیا جاتا، ان سے بہت کام کروائے جاتے اور انہیں مارا پیٹا بھی جاتا۔ اب آپ خود سوچ کر دیکھیں، ایسے میں کوئی نان مسلم جس سے جسٹس نہیں ملا ہو، انصاف نہیں ملا ہو، تو وہ اسلام کی ایسی باتوں سے اٹریکٹ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور وہ اسلام میں کالے اور گورے رنگ کا کوئی فرق نہیں۔ جب ایک نان مسلم نے اسلام کے بارے میں پڑھا تو جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزادی دلوائی، نہ صرف غلامی سے آزادی دلوائی بلکہ تمام مسلمانوں کے سامنے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور اذان دینے کے لیے کہا۔ اسی طرح صرف اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے کئی نان مسلم نے اسلام کو قبول کیا جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں جانا۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، اسی طرح کسی گورے کو کالے پر
اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ صرف اسی ایک پوائنٹ کو پڑھ کر کئی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ نیکسٹ کامن ریزن فارگیونیس کا بتایا گیا۔ اسلام میں معاف کر دینے کا عمل بہت شاندار ہے۔ جب نان مسلم نے اسلام کے بارے میں پڑھا کہ 622 ہجری میں مسلمانوں کو مکے سے مدینے جانے کا کہا گیا، مکہ کے سرداروں کا یہ ماننا تھا اگر اسلام کو ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کو ختم کرنا ہوگا۔ مسلمانوں اور مکہ کے سرداروں کے درمیان 2 جنگ ہوئی، جنگ بدر اور جنگ احد۔ جب 10 سال بعد مضبوط طاقت بن کر مسلمان مکہ واپس آئے تو مکہ کے سرداروں میں یہ ڈر پھیل گیا کہ آج مسلمان ہم سے زیادہ پاورفل ہیں۔ ہم نے تو ان کو اس ٹائم بہت تنگ کیا، بہت ٹارچر کیا، یہاں تک کہ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ اس بار مسلمان ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک اناؤنسمنٹ کیا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور کیا، ان تمام لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ صرف یہ ایک سینٹنس اتنا افیکٹو تھا کہ جو لوگ اسلام کے دشمن تھے ان تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ سینٹنس اتنا افیکٹو ہے کہ آج بھی کوئی نان مسلم اس چیپٹر کو پڑھتا ہے تو وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ نیکسٹ مین اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہے بیہیویئر، جسے دیکھ کر بہت سے لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام میں اپنے ماننے والوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہو اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہو تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ آدھا روٹی اپنے پڑوسی کو دیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ پڑوسی مسلم ہو۔ مینس کہ اس بات کو مینشن نہیں کیا گیا کہ پڑوسی مسلم ہو، ہندو ہو یا عیسائی ہو۔ آج کے دور میں کوئی بھی نان مسلم، کسی بھی ایکچوئل مسلم جو کہ اسلام کے رول ریگولیشن کو فالو کرتا ہے، اس کی بیہیویئر کو نوٹ کرتا ہے تو وہ اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، ان لاسٹ وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ یہ بھی ایک مین ریزن بتایا گیا ہے، بیہیویئر کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے ریزن ہیں جس میں جسٹس، ٹالرنس، پیشنس، پیس، ڈے آف ججمنٹ۔ یہ بھی ایک مین ریزن بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اینٹی اسلام کی چیزیں لا کر سامنے رکھتے ہیں، تو بہت سے لوگ اسلام کو ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو وہ اسلام ہے ہی نہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، ایکچوئل اسلام تو کچھ اور ہے۔ جیسا کہ ایک پادری نے 45 سال تک چرچ میں گزارنے کے بعد اسلام کو ایکسیپٹ کیا، اسلام کے بارے میں ریسرچ کیا، ان لاسٹ انہوں نے بھی اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ تو تھی چند ریزنز جو میں نے آپ کو بتائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ اور سب دھرم اور سب ریلیجن کے مقابلے میں صرف اور صرف اسلام کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، حج جیسی کوئی زیارت نہیں، مدینہ جیسا کوئی شہر نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جو پوری دنیا پر غالب آ کر ہی رہے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔